ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس اصول کو اگر سمجھ لیا جائے تو ہمارے بہت سارے معاملات کے اندر آسانی پیدا ہو سکتی ہے، اور کئی ذہنی الجھنیں اور کلفتیں جو ہم نے اپنے ذہن کی سطح پر پیدا کی ہوتی ہیں وہ ختم ہو سکتی۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ لیں۔ ایک مہربان اور شفیق باپ کبھی بھی اپنے بچے کو وہ بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں کہتا جس کو وہ اٹھا نہ سکتا ہو۔ مثلا وہ 10 کلو اٹھا سکتا ہے تو وہ کبھی نہیں کہے گا 20 کلو اٹھاؤ۔ وہ 20 کلو اٹھا سکتا ہے تو وہ کبھی نہیں کہے گا 40 کلو اٹھاؤ۔ اب باپ سے کہیں زیادہ مہربان ماں ہوتی ہے، اور ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہمارا خدا ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کوئی ایسا بوجھ کیسے ڈال سکتا ہے جس کو وہ اٹھا نہ سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی احکام ہمیں ملے، جن جن کاموں کا ہمیں کرنے کا حکم ملا، سمجھ لیجئے کہ ان کے کرنے کی طاقت ہمارے اندر موجود ہے، اور جن کاموں سے، جن باتوں سے ہمیں روکا گیا، جان لیجئے کہ ان سے بچنے اور رکنے کی طاقت بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غیر اختیاری امور کے متعلق سوچ کر پریشان ہو رہے ہوتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا مکلف نہیں بنایا ہو۔ مثلا تیسری جنگ کب لگنی ہے، کب نہیں لگنی، یہ کام میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ اب میں اسی بات کو سوچ کر پریشان ہوتا رہوں کہ جی تیسری جنگ لگ گئی تو پھر کیا بنے گا، کب لگے گی، اگر لگ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ تو اب کیا ہے کہ یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے، نہ جنگ کا لگانا نہ اسے روکنا، لیکن میری توانائیاں اور صلاحیتیں اسی کے اندر گل کر فکر مند ہونے کے اندر ضائع ہوتی چلی جائیں گی۔ حضرت واسق علی واسق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کیا کریں جی، ملک کے حالات بہت خراب ہیں۔ واسق صاحب نے انتہائی پرسکون انداز میں اس سے پوچھا کہ یہ حالات آپ نے خراب کیے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہا اچھا آپ ان کو درست کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں۔ تو میں پھر بیٹھو، چائے کا کپ پیو اور آرام سے جاؤ اطمینان کے ساتھ۔ مطلب کیا تھا کہ جو معاملات آپ کے لیے غیر اختیاری ہیں، آپ اپنی توانائیاں ان میں صرف نہ کریں، اس کی بجائے ان میں صرف کریں کہ جہاں آپ کچھ کر سکتے ہیں، اپنی توانائیوں کو بچائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ارد گرد کے حالات سے بے حس ہو جائیں، یہ بے حسی تو موت سے بھی بدتر ہے۔ ہمیں احساس بھی رکھنا ہے، درد بھی رکھنا ہے، لیکن یہ ہے محض غیر اختیاری معاملات پر پریشان ہوتے ہوتے اپنی توانائیوں کو بلا وجہ بیکار میں ضائع نہیں کرنا۔ اسی طرح کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم دینداری کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور بڑے لوگوں نے زندگی کے اندر بڑی مرتبہ سوچا کہ نیک بننا ہے، لیکن بندہ کہتا ہے نہیں، یہ تو خاص لوگوں کا کام ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کا، میرے سے کیسے یہ ہو سکے گا، میں 5 نمازیں کیسے باقاعدگی سے پڑھوں گا، میں جھوٹ بولنا کیسے چھوڑوں گا، میں فلاں کام کیسے کروں گا۔ یہ بھی ساری رکاوٹیں اس طرح کی ہمارے ذہن کی پیدا کردہ ہوتی ہیں، حالانکہ اللہ نے اگر کہا نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کی صلاحیت موجود ہے ہمارے اندر۔ اس نے کہا کہ اگر جھوٹ نہیں بولنا ہے تو جھوٹ سے بچنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ حاصل قیاس، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے ہماری طاقت، صلاحیت اور استعداد کو دیکھ کر فرمایا ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں۔ اس نے اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، وہاں بھی ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اے لوگو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور ڈر اور اس کی ہیبت جو ہے ہمارے دل میں اس طرح آ جائے کہ ہم اس کے ڈر اور خوف سے ہم گناہوں سے بچنا شروع ہو جائیں۔ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ سارے دین کا سمجھنے ایک خلاصہ ہے، ایک مغز ہے، ایک روح ہے، عبادات کی جان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تو فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اے لوگوں، تقوی اختیار کرو۔ کتنا اختیار کرنا ہے؟ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اور پھر جتنی طاقت میرے اندر تھی تقوی اختیار کرنے کی، اس میں بھی بشری تقاضوں کے پیش نظر میرے سے کوتاہیاں ہو گئی، تو اس کا بھی راستہ اس نے کھلا رکھا ہوگا۔ کہتا کوئی بات نہیں، کوشش تو کرو نا، اور جتنی کمی رہ گئی ہے اس کمی کو توبہ اور استغفار کے ذریعے سے ساتھ ساتھ پورا کرتے چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے جس طرح میں تقوی والوں سے پیار کرتا ہوں، اسی طرح میں بار بار توبہ کرنے والوں سے بھی پیار کرتا ہوں۔ چنانچہ اس اصول کو اگر ذہن نشین کر دیا جائے
تو بہت سارے بوجھ جو ہم نے خود ذہنوں میں ڈالے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، اور بہت ساری ہماری خیالی رکاوٹیں اور الجھنیں جو ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت شکریہ۔